الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے، بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے، رسول رحمت کا بار احساں تمام خلقت کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لا جواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اس نشریات میں 3 مختلف شخصیات کے حامل افراد یہاں پر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنا کریں گے۔ پہلی قسم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی بھی شعبہ زندگی میں اپنا ایک منفرد اور ایک بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہوں، اور دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے پاس فن تو موجود ہے لیکن اس فن کو سامنے لانے کے لیے ان کے پاس ایک بہتر پلیٹ فارم موجود نہیں، جس کی وجہ سے ان کے فن کی قدر نہیں کی جاتی۔ تو ایسے ناظرین جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر فن موجود ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ تیسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے لازوال کارنامہ سر انجام دیے ہوں کہ جن کارناموں کی رہتی دنیا تک مثال نہ مل سکے، تو ایسے لوگ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں جو شخصیت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، اور ان کا تعلق پہلی قسم سے ہے، یعنی کہ وہ ایسے فرد ہیں جو اپنے شعبہ زندگی میں ایک عظیم اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اگر انہیں قاری قرآن کے روپ میں دیکھا جائے تو تب بھی ان کی مثال نہیں ملتی، اور اگر فن نعت میں، فن نعت رسول مقبول میں انہیں جانچا جائے تو تب بھی وہ اپنی ایک بے مثال ساکھ رکھتے ہیں، اور اگر انہیں ایک عالم باعمل کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تب بھی آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ جناب عظیم قاری قرآن، عظیم مداح رسول، عالم باعمل قاری محمد عرفان غنی صاحب، میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہمارے اس علاقہ کی خوبصورت جانی پہچانی شخصیت، جنہیں کم سنی کی عمر سے ہی ہم نے نعت رسول مقبول اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی کرتے سنا ہے، اور یہ تمام اس علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کے کانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ رس گھولتے رہے۔ میری مراد جناب عظیم مداح رسول الحافظ القاری محمد شامون شکیل صاحب، میں آپ کو بھی اپنے ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ناظرین ہمارے اس گاؤں کی خوبصورت شخصیت عظیم مداح رسول جناب عدیل ارشد نقشبندی صاحب بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں اپنی اس ٹرانسمیشن کی آغاز کے لیے ملتمس ہوں جناب الحافظ القاری محمد شامون شکیل صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز بھی فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیں۔ جناب حافظ شامون شکیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان کیا اللہ بات ہے کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ووجدك واہ 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 کیا کیا بات بات ہے ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قبلہ کیا بات ہے. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وأما السائل فلا تنهر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے الحافظ القاری محمد شامون شکیل صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک ہم تمام احباب کی اس محتو کی نظر کرتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے. تو قبلہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اقبال کا جب قلم تڑپا تو اقبال قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ. یہ لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ یہ وہ پاک مہینہ کی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آمد ہوئی تو آج ہم کس طرح اس کا اہتمام کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم اس کا استقبال بھی کرتے ہیں. تو یہ اقبال کی زبانی سن لیتے ہیں. قیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے. اللہ. گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. اللہ. گونگی ہو گئی زبان گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. واہ واہ. بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی. اللہ اکبر. توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن ابھی اذان کہتے کہتے. اللہ کیا بات ہے. اور چپ ہوا مؤذن ابھی اذان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. اللہ. شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں جو گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اللہ. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے. یوں لگا
جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے، اللہ اکبر، یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ اسی کلام کے ساتھ میں بڑھوں گا اپنے مہمان خصوصی جناب قبلہ الحافظ القاری عظیم مداح رسول عالم با عمل جناب قاری محمد عرفان غنی صاحب کی طرف، اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم احادیث کا مجموعہ بھی، ہم احادیث سنتے بھی رہتے ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً یہ احادیث سنی بھی ہوں گی اور کہیں نہ کہیں تحریراً اس کو پڑھا بھی ہوگا کہ یہی وہ پاک مہینہ ہے رمضان المبارک، دوسرا اشرا ابھی جاری و ساری ہے۔ تو اس حوالے سے کہ اسی رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کوئی ایسے خوبصورت موتی ہماری جولی میں ڈالیں تاکہ ہم تا قیامت ان سے سرشار رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر ہمیں وقت دیا اور ہمیں مدعو فرمایا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارا یہاں پر آنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تلاوت کر رہے تھے محترم حافظ شمعون شکیل صاحب خوبصورت انداز میں، اور آپ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ مہینہ عظیم عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اس مہینے میں رب العالمین نے اپنے بندوں کی بخشش کا سماع کیا ہے، بے شک۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو رب العالمین کا یقیناً ایک اعجاز ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بے شک بے شک۔ جو حضور پر نور جناب محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر رب العالمین نے نازل فرمایا، جو آج ہم جس کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ میں نے بار امانت قرآن مجید فرقان حمید کو زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر اور درختوں پر نازل کرنا چاہا، آئے ہائے ہائے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التجا کی، مولا کہ ہم اس کلام الہی کا جو نور ہے اس کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے پھر اس کو انسان کے دل پر نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں جس کو پہاڑ نہ سنبھال سکے، جس کو زمین اور آسمان جس سے انکار کر گئے، اور جس کے لیے تمام چیزیں انکار کر گئی، پھر رب العالمین نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم جیسے گناہگاروں کے سینے میں اسے محفوظ کیا۔ اور محترم شمعون شکیل صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے، سوز داؤدی اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، آئے ہائے ہائے۔ جس کی وحشت کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، آج ہمارے 6-7 سال کے بچے اسے برداشت کر سکے رب العالمین کی پاک بارگاہ میں۔ قلب اطہر میں اس کو سمیٹ کے بیٹھے۔ اللہ اللہ، بالکل واہ بالکل۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ اب میں آپ کے اس علاقے میں ہمارے نور مصطفیٰ اکیڈمی جو ہے، میں نے اپنے بچوں کو، میرے 2 بچے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حافظ قرآن بنے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر تقریباً 10-11 سال ہے، جب وہ سنتا ہے میری آنکھوں میں بھی آنسو ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا چھوٹا بچہ، رب العالمین کے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کے دل میں اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو ایک وقت تھا کہ یہودی لابی جو تھی اس نے سازشیں کی ہیں، تو قرآن مجید مسلمانوں کے گھروں سے اور دکانوں سے اور بازاروں سے جہاں سے ملتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کو جلا ڈالا، اور انہوں نے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہا۔ تو ہر جگہ پر مسلمانوں سے ظلم و ستم کی داستان جیسے آج رقم ہو رہی ہے، ایسے ہی رقم کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاؤ، تم کہتے تھے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لاؤ کہاں ہے اب تمہارا قرآن؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت رب العالمین کے وہ پیارے بندے
جن کے بارے میں رب العالمین کے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر اس وقت وہ جب قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا تو اس وقت حافظ قرآن کے سینے بول پڑے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ یقیناً قرآن مجید کی برکتیں ہیں جو رب العالمین نے ہمارے تمام جو بیلی ہیں، جو سنگی ہیں، جو دوست ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ دوسری بات رہی رمضان المبارک کی، تو رمضان المبارک رب العالمین کا یہ عظیم مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جسے حضور اپنا کہیں وہ ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے محبوب اپنا کہیں وہ عثمان ذو النورین ہوں، جسے محبوب اپنا کہیں وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، تو جسے محبوب اپنا کہیں ان کا اتنا بڑا مقام ہو، جسے رب اپنا کہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ بے شک بے شک جی، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں اگر ہم گفتگو کرنا شروع کریں تو میرے خیال کے مطابق ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن بے آقا شک علیہ ایسا ہی۔ السلام کی مدح و ثنا و یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صاحب جس طرح گفتگو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ذات ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز میں یہ قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں فیض بانٹ رہے تھے۔ تو اب میں نعت رسول مقبول کے لیے عرض گزار ہوں اور سفر کرنا چاہوں گا جناب عدیل ارشد نقشبندی صاحب کی طرف کہ آپ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو بھی معطر و منور فرمائیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ کیا بات ہے عدیل بھائی، کیا بات ہے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا کی بدولت ماشاءاللہ عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا شعر، کیا کیا بات۔ شعر۔ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ غم امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، غم کیا بات، کیا امت بات۔ کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ غرور ہوروں کا توڑ ڈالا، کیا بات۔ غروروں کا توڑ ڈالا، واہ واہ، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، کیا بات ہے۔ غرور ہوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال
عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے کیفروں کیفرا جس سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. کیا بات. اور نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سائے میں سبھی ہے ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا واہ واہ واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عدیل ارشد نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول ہم تمام احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. تو یہاں پر یہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے. تو یہاں پر میں اپنے عقیدے کی بھی بات بتاتا چلوں کہ حضرت صاحب اگر باقی میں اگر بات کروں عقائد کی کہ جس طرح یہودی ہیں یا عیسائی، تو وہ اپنے نبی کے علاوہ کسی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے. بے شک. کسی دوسرے نبی کا ذکر کرنا وہ پسند نہیں کرتے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسائی ہیں، تو ان کے سامنے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو وہ ان سے چڑ کرتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو تب بھی وہ ان کا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرتے. اور اگر یہودیوں کے سامنے ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا آقا نامدار کا کیا جائے تو وہاں پر بھی وہ ڈنڈی مارتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا اتنا حسین عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام یہ سبق آج سے 1400 سال قبل بتا کے گئے ہیں. بے شک. کہا کہ تمام انبیاء کی عزت کرنا، بے شک. تمام انبیاء کی عزت کرنا. تو اسی لیے صرف 2 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. حضرت صاحب یہ میری اپنی کتاب کا حصہ بھی ہیں اللہ. کہ زبان کی کیا مجال ہے میری ذات کا کیا مقام ہے. اللہ. زبان کی کیا مجال ہے میری ذات کا کیا مقام ہے، میں ثنا کروں تو کس طرح وہ مقام اعلیٰ مقام ہے. بے شک بے کہ شک. ملائکہ بھی حیران ہیں یہ عجب نظارہ دیکھ کر، کہ ملائکہ بھی حیران ہیں یہ عجب نظارہ دیکھ کر، کہ سب نبی ہیں مقتدی میرا نبی تو امام ہے. اللہ. کہ سب نبی کیا بات مقتدی ہے، کیا بات ہے. میرا نبی تو کیا امام بات ہے. آپ اب آپ کی انہی محبتوں کے ساتھ عظیم مدائے رسول قاری حافظ محمد شمون شکیل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. جی ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، ماشاء اللہ، کیا بات. سبحان اللہ.
میری زندگی کا تجھ سے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے واہ یہ نظام چل رہا ہے کیا بات نظام چل رہا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہے قبلہ کیا بات ہے آستان سلام سلام ہے میرا کام چل رہا واہ 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 کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں میرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا کا ہے تجھ سے کیا بات ہے وہ برابری کا تو نے واہ دیا درس آدمی کو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کیا بات واہ 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 وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام نہ پر ہے واہ 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 چل رہا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مصعب کیا بات ہے بچ گئے تو بہت ہی خوب بہت خوب کیا بات ہے کیا چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے واہ واہ ماشاءاللہ مجھے اس قدر جگہ میں کیا بات کیا مجھے بات اس قدر کیا بات کیا بات ہے جگہ میں نہ قبول ملتا مجھے اس قدر جگہ میں نہ قبول ملتا تیرے نام کے سہارے یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا بے شک واہ واہ کیا بات تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا صدقے تجھ سے صدقے واہ واہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لغت میں تیرا نام چل رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات لغت میں کیا بات کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر واہ 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 کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر اوئے ہوئے سوال بھی ہوئے ہوں گے کیا آئے تھے منکر نکیر اللہ آگے سے جواب ملا عمر وہ ہم سے سوال کی
جرت نہ کر سکے، ہائے ہائے عمر وہ ہم سے سوال کی جرت نہ کر سکے، جب شاہ مدینہ کہہ گئے یہ ہمارے ہیں نصیر، ہائے ہائے تہ ہاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ واہ مکرر۔ تگے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڑی دھوپ کے سفر میں دیا شریف، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، واہ 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 بے شک۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سائے قدم میں یا رسول اللہ، تیرے سائے قدم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری حافظ محمد شمون شکیل صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ تو یہاں پر تاجدار گولڑا کا قلم تڑپا تو کہتے ہیں کہ اکثر روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی اللہ، کہ کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، کیا بات ہے، کہ لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی۔ جس طرح کہ اگر انجینئرنگ کی بات کی جائے، ایک ڈاکٹر کی بات کی جائے، ایک ایڈوکیٹ کے بارے میں بات کی جائے، یہ مختلف فنون ہیں اور مختلف علوم ہیں، تو اسی طرح ثناخوانی یعنی مداح رسول اور اس طرح کا جتنا بھی یہ قاری قرآن ہوں، عظیم ثناخوان مصطفیٰ ہوں یا عالم نبیل ہوں، یہ بھی الگ ایک فنون اور علوم کی ایک دنیا ہے۔ تو اس میں بھی مہارت رکھنے والے لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کی ایک شخصیت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل جناب قاری محمد عرفان غنی صاحب سے، کہ اب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہماری اس محفل کا اختتام اپنی خوبصورت نعت کے ساتھ کیجئے۔ تو جناب سے میں دوبارہ ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسلیشن کا حصہ بنے، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو اب آپ ہم تمام احباب کو نعت رسول مقبول سے سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور بھی فرمائیے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو اس نور مصطفیٰ سے فیضیاب بھی فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، واہ واہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور
عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ صافی شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کے، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کے، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ بہت خوب قبلہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان غنی صاحب نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے، اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہماری اس ٹرانسمیشن در نیاب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت اسی دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔